المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عز و جل آپ حضرات بعد تراویح رمضان المبارک کی خصوصی درس میں تاریخ اسلام کا عظیم باب غزوہ احزاب کا بیان سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صحابہ کرام کو بنا جنگ کیے فتح عطا فرمائی اور مشرکین پر مسلمانوں کا رعب ڈالا، جس کی بنا پر وہ مدینہ منورہ سے جانے پر مجبور ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ ہوائیں اور وہ سردیاں ان مشرکین کو ہلاک کر ڈالتی، کوئی بھی مشرک وہاں سے بچ کر نہ جاتا۔ لیکن چونکہ اللہ نے اپنے محبوب سے یہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی شان نہیں کہ اللہ ان پر عذاب نازل کرے اس حال میں کہ اے محبوب آپ ان میں تشریف فرما ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہ کیا اور یہ بچ کر چلے گئے۔ الغرض اس سردی اور ہوا کی تندی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات مشرکین حصار چھوڑ کر گئے اور بھاگنے پر مجبور ہوئے، اس رات کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی اور ہم سب کمبل میں اور جس کے پاس جو اوڑھنے کا لحاف میسر تھا وہ اوڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات میں ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو مشرکین کی خبر لائے، کوئی ہے جو مشرکین کی خبر لائے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ سب سردی سے ایسے ٹھٹر رہے تھے کہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ لبیک کہے اور یہ کہے کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ حذیفہ تم جاؤ اور مشرکین کی خبر لے کر آؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈ تو مجھے بھی بہت لگی تھی، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اس لیے میں منع نہ کر سکا۔ میں اٹھا اور خیمے سے باہر نکلا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے ارد گرد کسی نے آگ جلا رکھی ہے اور میں گرمی میں چل رہا ہوں۔ مجھے اس ٹھنڈ کا ذرہ برابر احساس ہی نہ ہوا، یہاں تک کہ میں مشرکین کے سارے حالات کا جائزہ لے کر واپس آیا اور جیسے ہی اپنے خیمے میں داخل ہوا واپس اسی کڑاکے کی ٹھنڈ مجھے لگنے لگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کمبل اوڑھے ہوئے تھے وہی کمبل مجھے اڑا دیا اور فرمایا کہ حذیفہ سو جاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر مجھے ایسی نیند لگی یہاں تک کہ سیدھے فجر کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہلا کر اٹھایا اور فرمایا یا نعمان قم، اے بہت زیادہ نیند نکالنے والے اٹھ جا۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تصرفات اور یہ معجزات صحابہ کرام نے دیکھے. جس کے لیے چاہیں سردی فرما دے تو سردی ہو جائے، اور جس کے لیے چاہیں کہ سردی میں اسے گرمی لگے تو گرمی لگے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے مختلف معاملات فرمائے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر قسم کا اختیار عطا فرمایا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو ہر قسم کا اختیار عطا فرمایا ہے. وہ اختیارات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیے وہ چیزوں کی تاثیر کو بدل سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آگ کی تاثیر ہے جلانا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سے فرمایا کہ اب جلانا مت بلکہ ان کو ٹھنڈک پہنچانا، تو آگ نے ان کو ٹھنڈک پہنچائی. حالانکہ باہر سے وہ لوگوں کو آگ ہی نظر آ رہی تھی لیکن وہ ٹھنڈک پہنچانے لگی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ٹھنڈک میں انسان کو گرمی لگے. اور اللہ نے یہ تصرفات اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے چاہیں تو اگر جس کے لیے یہ چاہیں کہ اسے گرمی میں ٹھنڈ لگے تو اسے گرمی میں ٹھنڈ ہو جائے، اور جس کے لیے چاہے کہ اسے ٹھنڈی میں گرمی محسوس ہو تو اسے ٹھنڈی میں گرمی محسوس ہو. اللہ کے محبوب جو جس کے لیے چاہیں اور آپ کی زبان سے جو نکل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما دیتا ہے. الغرض مشرکین حواس باختہ ہو کر بھاگے. صحابہ کرام علیہم الرضوان جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے خیمے خالی پڑے ہوئے ہیں اور ان کے برتن اوندے پڑے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر بکھیرا ہو رہا ہے. صحابہ کرام نے جب اس بات کو دیکھا تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا کر دکھایا. مشرکین ایسے دم دبا کر بھاگے کہ انہیں پیچھے پلٹنے کی ہمت تک نہ ہوئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اب ایک خوشخبری اور سنائی. ابھی تک جب سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آقا علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تھے ہر لمحہ مکہ کے مشرکین کا مسلمانوں کو خوف رہتا تھا کہ وہ کب یہاں آ جائے اور ہم پر حملہ کرے. لیکن اب یہ تیسری مرتبہ جب آئے تھے تو پوری جماعیت اور پوری طاقت کے ساتھ آئے تھے. عرب کے دیگر قبائل کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن یہ آخری معرکہ فیصلہ کن معرکہ ثابت ہوا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم ان پر حملہ کیا کریں گے اور ان میں اب حملہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی اور ہم ہی ان کی طرف جائیں گے. یعنی اللہ نے اب ان مشرکین مکہ کے دلوں میں ایسا رعب بھر دیا ہے کہ اب کبھی یہ پلٹ کر مکہ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکیں گے. اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد یعنی جنگ احزاب کے بعد یہ جو تیسری جنگ ہوئی تھی اس کے بعد مشرکین نے کبھی بھی مکہ مدینہ منورہ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا، بلکہ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مکہ مکرمہ پر حملہ فرما کر مکہ کو آزاد فرمایا اور فتح فرمایا. اور مشرکین سب کے سب جن کی طاقت کا لوہا پورے عرب میں مانا جاتا تھا ان سب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرنگو ہو کر کسی نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا تو ایمان لے آیا اور کوئی مکہ چھوڑ کر ہی فرار ہو گیا. اللہ نے ایسا رعب اس جنگ کے بعد مشرکین کے دلوں پر قائم فرما دیا تھا کہ پھر تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا. اس کے بہت فائدے ہوئے، اس جنگ سے بہت فائدے ہوئے جس سے اسلام کی کافی ترقی کا سبب بن گیا. ان میں سے 3 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جزیرے عرب کی متعدد اسلام دشمن طاقتوں نے اس سے پہلے انفرادی طور پر مسلمانوں سے جنگیں کرنے کی کوشش کی اور ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نامراد کیا. لیکن اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم سب ایک ساتھ مل کر فیصلہ کن جنگ کریں گے اور فیصلہ کن جنگ کر کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر ڈالیں گے.
صف ہستی سے مٹا ڈالیں گے۔ لیکن جنگ احزاب کے بعد مشرکین کی جمعیت میں انتشار برپا ہو گیا، ان کے درمیان ایسا اختلاف ہوا کہ کبھی پھر اس کے بعد یہ ایک جھنڈے کے تلے جمع نہ ہو سکے، کبھی ایک جھنڈے کے تلے، ایک سپہ سالار کے تلے یہ جمع نہ ہو سکے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عرب میں اسلام کو پھیلا دیا۔ اور دوسرا فائدہ یہاں پر یہ ہوا کہ غزوہ احد میں بظاہر مسلمانوں کو پسپائی ہوئی تھی، ظاہراً یہ ہوا تھا کہ مشرکین کا پلہ بھاری ہو گیا تھا اور یہ دھمکیاں دے کر گئے تھے، جس کی بنا پر مشرکین کا ایک جذبہ تھا کہ جب ہم نے ایک مرتبہ مسلمانوں کو حملہ کر کے پریشان کیا ہے تو ہم دوسری مرتبہ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہود بنو قریظہ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مسلمانوں سے معاہدہ کرنے کی وجہ سے بڑے عیش و آرام میں تھے، ہر تجارتی منڈیوں کے اندر بڑے بڑے کاروبار کرتے تھے اور ہر طریقے سے انہیں کاروبار کرنے کی چھوٹ تھی، لیکن انڈر گراؤنڈ یہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے۔ لیکن چونکہ مسلمانوں نے ان سے معاہدہ کیا ہوا تھا، ان سازشوں کے پتہ لگنے پر بھی مسلمان ان کو کچھ کہتے نہیں تھے کیونکہ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ جنگ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی کھل کر سامنے لے آیا کر دیا اور مسلمانوں سے جو معاہدہ کیا تھا خود انہوں نے سامنے رہ کر ختم کر دیا۔ تو اب مسلمانوں کے لیے یہ راستہ کھل گیا کہ وہ یہود بنو قریظہ کو بھی وہی سبق سکھائے جو وہ یہود بنو نذیر کو سکھایا تھا، اور ان کی طاقت و قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، کیونکہ انہوں نے دوستی کا ہاتھ ملا کر مسلمانوں سے دشمنی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اوپر تو یہ دوستی رکھتے تھے لیکن اندر گراؤنڈ جو ہے یہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے، مسلمانوں کے دشمنوں سے مل کر رہتے تھے اور فائدہ سارا کا سارا مسلمانوں سے اٹھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ احزاب کے اندر مسلمانوں کی آنکھوں کو کھول دیا اور ان کے سارے کرتوت کو سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہی وجہ ہوئی کہ پھر غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کا جو حال ہوا وہ انشاءاللہ آپ آگے سماعت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ان کو خائب و خاسر کیا اور کیسے یہ یہاں سے ختم ہو کر چلے گئے۔ جنگ احزاب میں آپ نے سنا کہ یوں تو باضابطہ طور پر کوئی لڑائی نہ ہوئی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود تقریباً 9 مسلمان اس میں شہید ہوئے، 9 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، اور کافرین کے جو مقتولین تھے ان میں صرف 3 آدمی قتل ہوئے۔ اور ان کی شہادت کی وجہ بھی یہی ہوئی کہ جو تھوڑی بہت جھڑپیں ہوتی رہتی تھی، اچانک حملہ کر دیتے تھے، پتھر یا تیر برسانا شروع کر دیتے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ مسلمان شہید ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ اور جو کفار کے مقتولین تھے ان میں ایک تو وہ تھا جس کو حضرت مولا کائنات نے فی النار کیا تھا، عمرو بن عبد ود، اور ایک دوسرا تھا جن کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحت ایک فرمایا تھا، جس کا نام تھا نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو موت کے گھاٹ اتارا، اور ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایسی تلوار کا وار کیا تھا کہ آپ نے سر سے لے کر نیچے تک اس کے 2 ٹکڑے فرما دیے تھے، یہاں تک کہ تلوار زین تک پہنچ گئی تھی۔ تو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہتے، حضرت زبیر بن عوام کو کہتے تھے، یا ابا عبداللہ ما رأینا مثل سیفک، اے ابو عبداللہ ہم نے آپ کی تلوار کا مثل نہیں دیکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر بن عوام فرماتے، واللہ ما هو السیف ولکنہ السعید، آپ فرماتے بخدا یہ تلوار کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ کمال تو اس بازو کا ہے۔ آپ یہ اللہ عز و جل کی اس نعمت پر فخر فرماتے ہوئے کہتے کہ تلوار کا کمال نہیں ہے کہ تلوار نے اس کافر کے 2 ٹکڑے کیے، کمال تو اس بازو کا ہے۔ پتہ چلا کہ بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں
محنت کرتا ہو، کوشش کرتا ہو اور اس کی کوشش اور محنت کامیاب ہو تو وہ اپنی اس کوشش اور محنت پر فخر کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر فرماتے تھے۔ کفار کے یہ مردے مسلمانوں کے علاقے میں تھے، مشرکین نے ان کی لاشوں کو لینے کا مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ ہم ہر لاش کے بدلے میں 10,000 درہم دیں گے، ہر لاش ہمیں دے دی جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نأکل ثمن الموتى، ہم مردوں کو بیچ کر قیمت نہیں کھاتے ہیں، مردوں کو بیچ کر ہم پیسہ حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خطیر رقم بطور معاوضہ پیش کی جا رہی تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے اس رقم کو قبول نہ کیا اور ان کی لاشیں ایسے ہی ان کو دے دیے۔ مسلمانوں میں جو شہید ہوئے ان میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی اہمیت کے حامل صحابی تھے، قبیلے بنو اوس کے سردار تھے، اور ان کو ایک تیر لگ گیا تھا اور وہ تیر آپ کے بازو میں لگا تھا جس کی وجہ سے آپ کا زخم بڑھتا گیا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اگر قریش کے ساتھ ابھی اور جنگ ہونا باقی ہو تو پھر مجھے زندہ رکھنا، کیونکہ جن لوگوں نے تیرے محبوب کو ستایا اور جن لوگوں نے تیرے محبوب کو وطن سے نکلنے پر مجبور کیا ان لوگوں سے جنگ کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے، اگر اب بھی ان سے اور جنگیں ہوگی تو مجھے زندہ رکھنا تاکہ میں تیرے محبوب کے ساتھ رہ کر ان سے اور جنگ کروں، اور اگر یہ آخری جنگ ہے تو پھر اسی زخم کو میری شہادت کا سبب بنا دینا۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور چند دنوں تک آپ زخمی رہنے کے بعد آپ نے انتقال فرمایا، اور حکم یہی ہے کہ شہید حقیقی جس کو کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ یا تو ڈائریکٹ وہ میدان جنگ میں کافر کے ہاتھ سے مارا جائے تو اسے شہید حقیقی کہا جائے گا، یا پھر اسے اس جنگ میں ایسا جو ہے زخم لگا ہو کہ بعد میں اس زخم کی شفا یابی کا کوئی راستہ نہ ہوا ہو اور پھر اسی زخم سے وہ انتقال کر گیا ہو تو اسے شہید حقیقی کہا جاتا ہے۔ اور شہید حقیقی کا حکم یہ ہے کہ جس کپڑے میں اس کا انتقال ہوتا ہے اس کو اسی کپڑے میں بغیر غسل دیے دفنا دیا جاتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنے اسی خون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائیں گے، حاضر ہوں گے اور رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے خون کا جو ہے اپنے خون کا معاملہ پیش کر کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش بھی کروائیں گے۔ یہ شہید کے خون کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو انہی کپڑوں میں اور انہی کے ساتھ دفنا دیا جاتا ہے۔ ان کی نماز جنازہ تو ہوتی ہے لیکن ان کا کفن اور دفن نہیں ہوتا۔ اور شہید کی جو دیگر قسمیں ہیں، جیسے بہت سے مرضوں کے اندر انتقال کرنے والے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو بھی شہادت کا مرتبہ دیا جاتا ہے، لیکن ان کے لیے کفن، دفن اور نماز جنازہ سب ادا کی جائے گی۔ لیکن جو شہید حقیقی ہوتا ہے اس کے لیے نماز جنازہ تو ہوتی ہے لیکن کفن دفن کے معاملات، اس کے دفن کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہ کفن دیا جاتا ہے نہ غسل دیا جاتا ہے، بلکہ اسی خون کے ساتھ اور اسی کفن کے ساتھ انہیں دفنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی اپنے اسلام کے لیے جان و مال عزت کے ساتھ قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی تقویت کو اور مزید بڑھانے کا سبب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔